بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ننھے عمیر نے ابھی مکمل ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا اور وہ چھوٹی عمر کے بچے ہی تھے کہ ان کے والد سعد کا انتقال ہو گیا اور یہ بہت چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ باپ نے مرتے وقت نہ مال و دولت چھوڑی تھی نہ کوئی سرپرست، جس کی وجہ سے عمیر بے سہارا رہ گئے۔ لیکن بیوہ ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد ہی ان کی ماں نے قبیلہ بنی اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا، جس نے عمیر بن سعد کو اپنی سرپرستی میں لے کر ان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جلاس نے عمیر کو بہت پیار دیا، ان سے ایسی شفقت و محبت اور حسن سلوک سے پیش آیا کہ وہ اپنا یتیم ہونا بھول گئے۔ عمیر کو نشو نما پاتے اور پروان چڑھتے دے کر جلاس پھولے نہ سماتا، کیونکہ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اعمال اور ان کی ساری حرکات و سکنات میں ذہانت و عقلمندی کے آثار واضح طور پر محسوس ہو رہے تھے۔ عمیر بن سعد کی عمر ابھی 10 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام کے ٹھنڈے اور نرم سائے میں آ گئے۔ ایمان ان کی سادہ، پاک اور معصوم دل میں اچھی طرح رچ بس گیا۔ حضرت عمیر بن سعد اپنی کم عمری کے باوجود ہر نماز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باجماعت ادا کرتے، اور جب ان کی ماں کبھی انہیں اکیلے اور کبھی اپنے شوہر کے ساتھ مسجد جاتے یا مسجد سے واپس آتے دیکھتی تو ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا۔ حضرت عمیر بن سعد کی زندگی کے دن اور رات اسی طرح عیش و آرام اور مسرت و خوشیوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ انہیں ایک ایسی سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ شاید ہی اس عمر کا کوئی بچہ اس سے دوچار ہوا ہو۔ ہوا یہ کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک جانے کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے تیاریوں کو مکمل کر لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو اسے صاف صاف بیان نہیں فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام بالکل صحیح طور پر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کہاں اور کس سے جنگ ہوگی، مگر خلاف معمول غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک چلنا ہے، کیونکہ تبوک کی یہ جنگ طویل فاصلے، مشکل سفر اور دشمن کی طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت اہم تھی، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے موقع کے مطابق مناسب اور اطمینان بخش تیاری کر لیں۔ اس وقت موسم گرما شروع ہو چکا تھا، دھوپ میں کافی شدت آ گئی تھی، باغوں میں پھل پک کر تیار ہو چکے تھے، سائے گھنے اور خوشگوار ہو گئے تھے، اور اس وقت کسی جنگی مہم پر جانا اور ایسا طویل و دشوار سفر کرنا آسان نہ تھا۔ مگر ان سب چیزوں کے باوجود اسلام کو دل سے ماننے والے صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کو بہت خوش دلی کے ساتھ قبول کیا اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ البتہ منافقین کی ایک ٹولی اس دینی سفر کو ناکام بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ ایسی باتیں کرتے جن سے مخلص مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں، حوصلے ٹوٹ جائیں اور ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے اور مجلسوں میں بلا خوف ایسی باتیں اپنی زبانوں پر لاتے جو ان کے کفر کی واضح دلیلیں ہوتی۔ لشکر کی روانگی سے چند روز پہلے کی بات ہے، ایک دن حضرت عمیر بن سعد نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آئے۔ وہاں انہوں نے مسلمانوں کے اثار و قربانی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے جو حسین و دلکش مناظر دیکھے اور ایمان و یقین اور عزم و حوصلے سے بھرپور جو باتیں سنی، ان سے ان کا دل جوش و مسرت سے بھر رہا تھا۔ انہوں نے مہاجرین و انصار کی عورتوں کے جذبے کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے زیورات اتار کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے لیے سامان جہاد فراہم کر سکیں۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ چمڑے کی تھیلی جس میں 1000 دینار تھے لائے اور اسے بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔ ان کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے کندھے پر 100 اوقیہ سونا لادے چلے آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے تو یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر فروخت کے لیے پیش کر رہا ہے تاکہ اس کی قیمت سے وہ اپنے لیے ایک تلوار خرید کر جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو سکے۔
جوش و ولولے اور جذبہ جہاد کے مناظر بار بار آتے تو آپ کی دلی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہتی، لیکن وہ اس بات پر تعجب کرتے کہ جلاس بن سوید چپکے سے گھر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ وہ جلاس کو اس کی طرف توجہ دلائیں گے اور اس کی ہمت کو ابھاریں گے۔ انہوں نے جلاس کے سامنے وہ ساری حوصلہ افزا اور ایمان افروز باتیں بیان کرنی شروع کی جنہیں وہ سن کر آئے تھے، اور وہ تمام مناظر بتانے لگے جنہیں ان کی آنکھیں دیکھ کر آئی تھی۔ خاص کر انہوں نے ان مفلس مسلمانوں کے شوق جہاد کی باتیں اسے بتائیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ درخواست پیش کی کہ انہیں بھی مجاہدین کے صف میں شامل کر لیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست اس وجہ سے رد کر دی کہ آپ کے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام نہ تھا، اور وہ اپنی اس محرومی پر آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ان کو وہ ساز و سامان میسر نہیں جن کو لے کر وہ جہاد میں شریک ہوں اور اپنی آرزو پوری کریں۔ لیکن حضرت عمیر بن سعد سے یہ باتیں سنتے ہی جلاس کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی جس نے اس کمسن مومن کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تب پھر ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں، نعوذ باللہ۔ جلاس کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سن کر حضرت عمیر حیرت و تعجب میں ڈوب گئے۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بنا تھی کہ جلاس جیسے تجربہ کار اور سمجھدار شخص کے منہ سے ایسی بات نکلے گی جو اسے اچانک دائرہ ایمان سے نکال کر حلقہ کفر میں داخل کر دے گی۔ نو عمر اور کم سن حضرت عمیر اس صورتحال سے سخت پریشان تھے۔ وہ اس سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اس وقت وہ اپنی ذمہ داری کس طرح ادا کریں۔ انہوں نے سوچا کہ جلاس کی طرف سے خاموشی اختیار کر کے اس کی پردہ پوشی کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اور جو کچھ سنا ہے اسے ظاہر پر دینے میں ایک ایسے شخص کی احسان فراموشی ہے جس نے اسے باپ کا پیار دیا اور یتیمی و تنگ دستی کی حالت میں پناہ دی۔ نوجوان حضرت عمیر بن سعد اس پریشانی میں تھوڑی دیر کھڑے رہے، مگر جلد ہی وہ ایک قطعی اور آخری فیصلے پر پہنچے۔ وہ جلاس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، اللہ کی قسم اے جلاس، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کوئی دوسرا شخص مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، مگر آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں اس کا ذکر کروں تو آپ کو ذلیل و رسوا کر دوں، اور اگر خاموشی اختیار کر لوں تو خیانت کرنے کا مجرم ٹھہروں اور اپنے دین و ایمان کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کر دوں۔ میں اس بات کا عزم کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی کہی ہوئی بات بتا دوں گا۔ آپ اپنے لیے بچاؤ کا جو طریقہ چاہیں سوچ لیں۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن سعد نے مسجد پہنچ کر وہ سب کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا جو انہوں نے جلاس سے سنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس ہی روک لیا اور ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ جلاس کو بلا لائیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جلاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، جلاس یہ کیسی بات ہے جو عمیر نے تم سے سنی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات اسے بتائی۔ جلاس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس نے سراسر جھوٹ بولا ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام باری باری جلاس اور حضرت عمیر کو دیکھنے لگے تاکہ وہ ان کے چہروں سے ان کے دلوں کی باتوں کا اندازہ لگا سکیں، اور وہ آپس میں چپکے باتیں بھی کرنے لگے۔ ایک منافق شخص بولا، یہ لڑکا بڑا نافرمان اور احسان فراموش ہے، اپنے محسن کے ساتھ بدی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، نہیں، یہ ایک لائق و قابل اور سعادت مند بچہ ہے، اس کے چہرے سے اس کی سچائی ثابت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر بن سعد کی طرف رخ کیا تو دیکھا ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کے چہرے پر گر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ، اپنے نبی پر میرے بیان کی تصدیق نازل فرما دے۔ جلاس نے اپنی سچائی پیش کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست اور حق ہے۔ آپ چاہیں تو ہم دونوں سے حلف لے لیں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے وہ بات نہیں کہی جو عمیر نے آپ سے بیان کی ہے۔ جیسے ہی وہ قسم سے فارغ ہوا
اور لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف سے ہٹ کر حضرت عمیر بن سعد کی طرف گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے آثار طاری ہو گئے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر خاموش اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئے اور ان کی نگاہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جم گئی۔ اس وقت جلاس کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا اور حضرت عمیر بن سعد کے اوپر اطمینان اور انتظار کی کیفیت طاری تھی۔ تھوڑی دیر میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے نزول وحی کے آثار زائل ہو گئے تو آپ نے فرمان الہی کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ اس آیت کو سنتے ہی جلاس خوف سے کانپنے لگا اور اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور بڑی مشکل سے بولا: عمیر نے سچ کہا اور میں جھوٹا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر بن سعد کی طرف توجہ فرمائی تو دیکھا کہ خوشی کے آنسو ان کے منور چہرے کو تر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک بڑھا کر نرمی سے ان کا کان پکڑ کر فرمایا: اے بچے، تیرے کانوں نے جو کچھ سنا صحیح سنا، تیرے رب نے تیری بات کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد جلاس مکمل طور پر دائرہ اسلام میں واپس آ گئے اور زندگی بھر اس پر ثابت قدم رہے، اور صحابہ اکرام نے بھی ان کے بہترین طرز عمل کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے حضرت عمیر بن سعد کے ساتھ پہلے جیسے برتاؤ میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ پہلے سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہے۔ جب بھی ان کے سامنے حضرت عمیر بن سعد کا ذکر چھڑتا تو وہ کہتے: اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر یعنی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس نے مجھے کفر سے نجات دلائی اور میری گردن کا جہنم کے عذاب سے چھڑا لیا۔ یہ نوعمر صحابی حضرت عمیر بن سعد کے حالات ہیں جو انتہائی پسندیدہ اور خوبصورت ہیں۔ حضرت عمیر بن سعد کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم خود بھی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں اور اپنے بچوں پر بھی نماز کی محنت کرنے والے ہوں۔ حضرت عمیر بن سعد کم عمری کے باوجود ہر نماز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باجماعت ادا کرتے۔ بچوں میں اس طرح کے جذبات والدین کی محنت سے پیدا ہوتے ہیں، اور والدین جیسی بھی تربیت کریں گے بچہ ویسی ہی نشو و نما پائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ تربیت کا زمانہ ابتدائی عمر ہی کا زمانہ ہے، ورنہ بعد میں حسرت اور پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی ابتدائی عمر کو غنیمت جان کر بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور معاشرے میں قدم رکھنے والے اس انسان کو حسن ادب اور زیور اخلاق سے خوب آراستہ کیجیے۔ یہ سب کچھ چھوٹی عمر میں ممکن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔